آپ کی جو اب تک کی ریسرچ ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ یعنی انسانی دماغ کے خلیوں میں جو اوور دا ایئرس کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں انسانی صحت پر؟ اور اس میں جو سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں یا آپ جس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں، اس کے نتیجے میں انسانی صحت کے لیے کیا نئے چیلنجز جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور ان سے کیسے نبردآزما ہوا جائے گا؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ جی، میں اس بات کی وضاحت کرنا تھوڑا سا مناسب سمجھتی ہوں کہ یہ جو امراض ہیں جن پہ خاص طور پہ میں کام کر رہی ہوں، ان کو لیٹ آن سیٹ ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ لیٹ آن سیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب عمر کا ابتدائی حصہ جس میں آپ جوان ہوتی ہیں، جس میں آپ کے پاس زیادہ انرجی ہوتی ہے، اس میں یہ امراض آپ کو اتنا زیادہ ان سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو میوٹیشن ہے یا یہ جینی تبدیلیاں ہیں، یہ آپ کے جسم میں ہوتی ہیں، آپ کی باڈی کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن چونکہ آپ کے پاس اس پر انرجی ہوتی ہے، آپ کی باڈی فل فارم میں ہوتی ہے، تو اس کے جو علامات ہیں وہ تب ظاہر ہوتی ہیں جب باڈی جو ہے وہ ایجنگ کی طرف جانا شروع ہوتی ہے۔ موسٹلی جو ہے وہ ہم تب دیکھتے ہیں جب آپ 50 سال کے ہو جائیں یا اس سے اوپر کے جو لوگ ہیں، ان میں اس طرح کی جو ہے نا علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس میں دو بڑے مسئلے ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جب تک علامات ظاہر نہیں ہوتی، ہم ان لوگوں کو کسی بھی قسم کی ادویات نہیں دے، کیونکہ آپ کسی کو اس بات پہ قائل کرنا کہ آپ کو ہو سکتا ہے آج سے 3 4 5 سال بعد یہ بیماری ہو جائے، کیونکہ ہمیں جو ہے ہمارا علم جو ہے یا ہمارا تجربہ یا جو جتنی بھی ہمارے پاس وقت اعلیٰ تحقیق ہے وہ اس بات ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کو یہ بیماری آج سے 5 سال بعد ہو سکتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ کو مدد کریں، آپ پہلے ادویات استعمال کریں تاکہ جب یہ بیماری آپ پر حملہ آور ہو تو آپ کا جسم اس کے لیے تیار ہو۔ تو اس پہ کسی کو قائل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جب تک علامات ظاہر نہیں ہوتی تو لوگ جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ ان کے لیے ایکسیپٹنس بہت مشکل ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ دوسرا بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جس وقت علامات ظاہر ہو جاتی ہیں اس کے بعد بدقسمتی کہہ لیجیے کہ ڈیوریشن بہت کم ہوتا ہے۔ جب سے علامات ظاہر ہونے سے جو ہے جب تک وہ انسان جو ہے وہ دنیا سے جائے اس کے درمیان میں بہت کم وقت ملتا ہے، اور وہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ اس میں اس انسان کی مکمل مدد کی جائے۔ تو اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یا یہ کہہ لیجیے کہ ایک بہت بڑا تحقیقی سوال یہ ہے کہ ہم کیسے ان تبدیلیوں کو بہت ارلی یا بہت جلدی جو ہے ان کی تشخیص کر لیں، تاکہ جب تک آپ کی جو ہے بظاہر یا جسمانی علامات ظاہر ہوں اس سے پہلے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ آپ کی جنیاتی تبدیلیاں کس طرح ہوتی ہیں، یا میں یوں اگر کہہ دوں کہ بہت اسمال اسکیل پہ مالیکولر لیول، ایک ایسا اسکیل جو عام آنکھ جسے نہیں دیکھ سکتی ہے، اگر اس لیول پہ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مقام پہ اگر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تو ان کو وقت سے پہلے ان کو کیسے دیکھ، ان کو کیسے نوٹ کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا میری ریسرچ کا، اور میری ریسرچ جو ہے اس میں سب سے بڑا کام یہی تھا کہ اس طرح کی تبدیلیوں کو وقت سے پہلے جو ہے یا رونما ہونے سے پہلے، جسمانی تبدیلیوں کے رونما ہونے سے پہلے ان کو جو ہے وہ نوٹ کیا جائے، تاکہ ہم ان کو کلینک میں لا سکیں، ہم اس طرح کی ٹیکنالوجی بلڈ اپ کر سکیں کہ ہم جو ہے وہ پراپر ٹیسٹنگ کر سکیں کلینکس میں۔ تو اس سلسلے میں میرا جو ہے وہ کام رہا، میری ریسرچ رہی۔ ایسی بہت سی تبدیلیاں جو ہیں وہ میں نے اسکیل پہ مختلف لیولز پہ جو ہے ان کا مطالعہ کیا، مختلف لیول پہ ان کو تلاش کیا، ان کے بارے میں جو ہے وہ رپورٹ کیا باقاعدہ۔ تو سائنسی مقالے لکھے گئے، اس پہ جو ہے سائنسی بحثیں چھڑی گئی۔ تو اب جو ہے وہ اس اسٹیج پہ ہم کھڑے ہیں کہ ابھی ان میں سے بہت زیادہ جو ہے وہ ارلی کلینکل ٹرائلز کا جو ہے وہ حصہ بننے جا رہی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے ایز بینگ اے سائنٹسٹ۔ تو اگر وہ ارلی کلینکل ٹرائلز جو ہیں، جو ایسے ہیومن ٹرائل، اگر وہ اس کو پاس آؤٹ کرتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سسٹم کا حصہ بنتی ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے خاص طور پہ سائنس کی فیلڈ میں جب انسانی فیکٹر جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے تو اس وقت یو ایس اے میں خاص طور پہ جو رولز اور ریگولیشن ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ، ان میں ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ پابندی کی جاتی ہے، اور ہر چھوٹے سے چھوٹا جو اصول ہے یا ہر چھوٹی چھوٹی جو ریگولیشن ہے اس کو بہت اچھے سے جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے۔ تو اس کا بڑا تو فیکٹر یہی ہوگا کہ اگر ہم جو ہے وہ ہیومن کلینکل ٹرائلز میں ان کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ مددگار ہیں، تو ہم ان کو باقاعدہ جو ہے وہ کلینکس میں لے کے آ سکتے ہیں، ان کو باقاعدہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، اور اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ تبدیلیاں آپ میں رونما ہو رہی ہیں اور یہ ان کا اسکیل ہے،
ہم اس میگنیچیوڈ پہ ان کو آبزرو کر رہے ہیں. تو اگر آپ ان دوائیوں کا استعمال ابھی یوں شروع کر دیں گے تو آپ پہ جب باقاعدہ آپ کی جسمانی تبدیلیاں ظاہر ہوں گی اس وقت تک آپ کا جسم جو ہے وہ بہت حد تک تیار ہو چکا ہوگا ان سے لڑنے کے. تو اس میں ان کا جو ہے وہ لائف سپین انکریز ہو جائے گا لوگوں کا, ان کی زندگی کا دورانیہ بڑھ سکتا ہے, ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہت زیادہ امپروو. تو یہ فیکٹر ہے جس پہ اس وقت کام کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر مروہ, جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس بہت کم وقت بچتا ہے, یعنی آپ سمجھیں کہ بیماری تقریباً حملہ آور ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کے پاس زندگی میں بہت کم وقت ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ابتدائی درجے میں جب ابھی علامات بھی پراپر ظاہر نہ ہوئی ہوں تو مرض کی تشخیص ہو سکے, لیکن عمومی جو فیملی لائف ہے اس میں ایک آدمی کیسے پہچانے گا کہ ان کے ساتھ جو فرد رہ رہا ہے اس کو ایسی کوئی بیماری لاحق ہونے لگی ہے؟ جی, تو جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ کیا علامات ظاہر ہونے سے پہلے ان کی تشخیص کی جا سکے, تو وہی سارا جو ہے اس پہ ہی کام ہو رہا ہے اس وقت. اور جو میں نے جو مارکرز میں نے ڈسکور کیے ہیں وہ بیسکلی سارے ارلی ڈائگنوسٹک مارکرز ہیں. ارلی ڈائگنوسٹک کا مطلب ہے کہ جو جلدی تشخیص میں مدد معاون ثابت ہوں گے, تو وہ ہی ہم کلینکس میں لے کر آ رہے ہیں. تو اس فیکٹر پہ جو ہے وہ کام چل رہا ہے. جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ ساتھ رہنے والے انسان کو معلوم ہو سکے, تو عموماً یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ جینیٹک جو جنیاتی ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے جینز میں ہوتی ہیں, آپ کی فیملی ہسٹری کا کہیں نہ کہیں حصہ ہوتی ہیں. تو اس طرح کے لوگ یا اس طرح کی جو بیماریاں ہیں جو ان میں باقاعدہ جینیٹک ٹیسٹنگ کی جاتی ہے, کیونکہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی بھی بیماری چل رہی ہے, کوئی بھی بیماری آپ کے خاندان کا حصہ ہے, تو اس کے لیے ڈاکٹر یہاں پہ خاص طور پہ, کیونکہ فیملی ہسٹری یہاں پہ جو ہے وہ بہت ایکسٹینسively ریکارڈ کی جاتی ہے. آپ ڈاکٹرز کے پاس, کلینیشینز کے پاس آپ کا پورا ریکارڈ ہوتا ہے. کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے خاندان میں کیا کسی کو پہلے یہ بیماری تھی, یا آپ کے آس پاس جو آپ کے قریبی رشتے دار ہیں کیا اس میں کسی کو یہ بیماری. تو اس کی بیس پہ آپ کی جو ہے وہ جینیٹک ٹیسٹنگ کی جاتی ہے, اور اس کی بیس پہ جو ہے وہ یہ تشخیص کی جاتی ہے کہ کیا آپ میں یہ تبدیلی موجود ہے. تو جو میں یہ کہوں گی کہ عموماً آپ آنکھ سے دیکھ کے شاید اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے, کیونکہ کبھی کچھ لوگ ہر انسان میں علامات مختلف ہو. جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ چیزیں بھولنا جلدی شروع کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ جسمانی موومنٹ پہ قابو جو ہے وہ ہونا شروع کر دیتی ہے, ہاتھ کی کپکپاہٹ بڑھ جاتی ہے, یا جو ہے وہ کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے گر جاتے ہیں. تو اس طرح کی جو علامات ہیں اگر آپ بہت متواتر ان کو نوٹ کر رہے ہیں اپنے آس پاس کسی پیارے میں کہ ان کی جو ہے وہ اپنی جسمانی جو ہے موومنٹ پہ قابو نہیں ہے, یا وہ بات کرتے کرتے بات بھول جاتی ہیں, یا جیسے بہت قریبی کوئی رشتہ ہے اس کا نام نہیں یاد آ رہا, تو یہ اور بار بار نہیں آ رہا. تو یہ جو علامات ہیں ان پہ میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان پہ نظر رکھیے اپنے آس پاس, اپنے پیارے, خاص طور پہ جب آپ کے جو والدین ہیں یا آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہیں ان پہ ضرور نظر رکھیے, تاکہ اگر ایسی علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ وقت سے ان کو جو ہے وہ لے کر آ سکیں ہمارے پاس, کلینیشینز کے پاس, تاکہ ان کی جو ہے وہ تشخیص ہو.